الدین الخالص۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ اسلام اللہ رب العالمین کے پیغام قرآن اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان احادیث مبارکہ پر مشتمل ہے۔ قرآن اور حدیث پر ایمان لانے والا ہی مسلمان ہے۔ قرآن اور حدیث پر ایمان لانا اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنا ہی ایمان ہے۔ ایمان کا معنی و مفہوم ہر مسلمان کو ضروری ہے کہ وہ جانے سمجھے تاکہ اپنا جائزہ لے اور اپنی اصلاح کرے۔ ایمان صرف زبان سے دعویٰ یا زبان سے شہادتین کا، توحید کا، رسالت کا اقرار کر لینا نہیں ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ صرف یہی ایمان نہیں ہے، صرف اتنا کہہ لینا، زبان سے شہادت اور گواہی دے لینا کافی نہیں ہے۔ اگر یہ کافی ہوتا تو منافق بھی مومن ہوتے، مسلمان ہوتے، ایمان والے کہلاتے، کیونکہ اس کی گواہی تو منافق بھی دیتے تھے جو اسلام کے، اللہ اور اس کے رسول کے، مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ اے نبی، جب منافقین آپ کے پاس آتے ہیں تو گواہی دیتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، گواہی دیتے ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسول، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ جانتا ہے، اللہ بخوبی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ لیکن اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں، زبان سے صرف کہہ رہے ہیں، ان کے دل میں وہ بات نہیں ہے جو ان کے زبان پر ہے، اور جب تک زبان اور دل متحد نہ ہو جائے، جو بات زبان پر ہو وہ دل میں نہ ہو، تو یہ نفاق ہے، یہ منافق کی پہچان ہے کہ زبان سے گواہی دے رہا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہیں، دل میں کچھ اور ہے، دل میں آپ کی دشمنی ہے، اسلام کی دشمنی ہے، مسلمانوں کی دشمنی ہے، اللہ کے کلام کی دشمنی ہے۔ یہ منافقوں کی پہچان ہے، اور منافق جھوٹے ہیں، اس بات کی گواہی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ تو ایمان کا مطلب کیا ہے کہ آدمی نہ صرف یہ کہ زبان سے اقرار کرے، بلکہ اس کا دل بھی وہ بات مانے جس کا وہ اعلان کر رہا ہے زبان سے، دل سے بھی تصدیق ہو۔ وعمل بالارکان، اقرار باللسان و تصدیق بالجنان، زبان سے اقرار، دل سے تصدیق، دل بھی وہ بات مانے، دل بھی اس بات کو تسلیم کرے، اور اعضاء و جوارح سے عمل، عمل سے پتہ چلے کہ ہاں ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہیں۔ عمل، عمل صالح، نیک عمل، نیک عمل انسان کے ایمان کی گواہی دیتا ہے کہ وہ زبان سے کہہ رہا ہے، دل سے مان رہا ہے، اور ہاتھ پاؤں سے، اپنے جسم سے، ہر طرح سے اللہ کا مطیع و فرما بردار ہے، اللہ کے آگے اس نے سر تسلیم خم کر دیا ہے، اللہ کے حکم کی پابندی کر رہا ہے، ہر طرح سے، ہر اعتبار سے اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، عمل بھی کر رہا ہے، زبان بھی کھولتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں، عمل بھی کرتا ہے تو اسی راستے کی طرف چلتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہے۔ اور یہ ایمان ایک حالت میں برقرار نہیں رہتا کہ آپ نے
اللہ اور اس کے رسول کے فرما برداری کا اعلان کر دیا، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی، نماز پڑھا، روزہ رکھا، قرآن مجید کی تلاوت کیا، زکوٰۃ ادا کی، حج کیا، اب آپ کا ایمان مکمل ہو گیا، اب وہ گھٹے گا بڑھے گا نہیں۔ یزید بطاعت الرحمن، یہ اللہ کی اطاعت سے بڑھتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ وینقص بالعصیان، اور یہ اللہ کی نافرمانی سے، حرام کاری سے، اللہ کے حدود کی پامالی سے گھٹتا ہے، کم ہوتا ہے۔ گناہ کریں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے، ایمان گھٹے گا۔ نیکی کریں گے، اللہ اور اس کے حکم کی فرما برداری کریں گے تو ایمان بڑھے گا، ایمان میں اضافہ ہوگا۔ جس طرح آپ کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں تو آپ کی ترقی ہوتی ہے، آپ کی پگار میں، آپ کے انکم میں اضافہ ہوتا ہے۔ سستی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں تو آپ کی تنزلی ہوتی ہے اور آپ کی ترقی میں کمی آتی ہے۔ آپ کی محنت کے بقدر آپ کو درجہ ملتا ہے، جس قدر آپ محنت کرتے ہیں اسی قدر آپ کو مقام حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح جس طرح آپ نیکی کریں گے، جس قدر اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں گے، آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اہل ایمان کے سامنے جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ، قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی۔ یہ اللہ رب العالمین نے دونوں پھلوں کی قسم کھائی جو عرب کی خاص پیداوار ہے۔ وطور سینین، اور طور سینا کی بھی اللہ نے قسم کھائی۔ وہذا البلد الامین، اور امن والے شہر مکہ کی بھی اللہ نے قسم کھائی۔ یہ قسم کھا کر اللہ تعالیٰ تاکید کر رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین شکل عطا کی، خوبصورت ڈھانچے میں بنایا۔ بہت ساری مخلوقات ہیں اللہ کی، ان میں سب سے احسن، سب سے عمدہ جو مخلوق اللہ کی وہ انسان ہے۔ بہترین شکل عطا کی اللہ نے، بہترین نقشہ عطا کیا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اس کو بدترین حالت میں پہنچا دیا۔ انسان کی تخلیق کتنی عمدہ ہے، کتنی احسن ہے، کتنی بہترین شکل اس نے پائی ہے، اس کے بعد پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے، وہ کس پستی اور کس ذلت میں چلا جاتا ہے۔ یعنی انسان کو اپنی حیثیت اور اپنی وقعت اور اپنی اوقات کو جاننا اور پہچاننا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے ایک بہترین انسان بنایا ہے، بہترین ڈھانچہ عطا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہم کو اسی حالت سے ایک بدتر حالت کی طرف لے جائے گا۔ تو ہم اللہ کے احسان تلے دبے ہوئے ہیں، اللہ کے مرہون منت ہیں، اس لیے اللہ کے حکم کی فرما برداری کرنی چاہیے، اور اللہ نے جو ہمیں بہترین شکل اور ڈھانچہ عطا کیا ہے اللہ رب العالمین کا اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ الا الذین آمنوا، احسن تقویم، بہترین جو انسان کی حالت ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ ایمان لائے، وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے عمل صالح کیا تو ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے، ایک ایسا صلہ اور بدلہ ملے گا ان کو کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ انسان کے پاس جو بھی نعمت ہے وہ ختم ہونے والی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایمان اور وہ لوگ جنہوں نے عمل صالح کیا، نیک عمل کیا، ان کو ایسا بدلہ عطا کرے گا، ایسا اجر و ثواب دے گا جو ختم ہونے والا نہیں۔ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے فانی ہے، ختم ہونے والا ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو دولت، جو عزت، شہرت، رتبہ، منصب، سب کچھ ختم ہو جائے گا، یہ زندگی بھی ختم ہو جائے گی۔ وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، وہ ہمیشہ کی چیز ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا ان کو ایسا بدلہ دے گا غیر ممنون، جو بدلہ غیر منقطع ہے، جو صلہ ختم ہونے والا نہیں ہے، جو ثواب، جو نعمت ختم ہونے والی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو اللہ نے بہترین ڈھانچہ عطا کیا۔
اور پھر انہوں نے اللہ رب العالمین کی فرما برداری میں زندگی بسر کی، تو اب ان کی دنیا کی زندگی بھی بن گئی اور اس کے بعد آخرت کی بھی زندگی بن گئی۔ اور جن کو اللہ نے بہترین شکل عطا کی، خوبصورت جسم عطا کیا، اس کے بعد انہوں نے اللہ کی نافرمانی میں زندگی بسر کی، تو وہ بدترین حالت کو پہنچ گئے، اور ان کی بدترین حالت وہ اس دنیا میں بھی رہے گی اور اس کے بعد آخرت کی زندگی میں بھی وہ بد سے بدتر حالت میں چلے جائیں گے، بری سے بری حالت اور پستی کی طرف چلے جائیں گے۔ تو یہ ایمان والوں کا رتبہ و مرتبہ ہے کہ جو ایمان لائے، جنہوں نے عمل صالح کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا بدلہ عطا کیا جو ختم ہونے والا نہیں، جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، ہمیشہ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ مومنون میں، قد افلح المومنون، ایمان والوں کے لیے کامیابی یقینی ہے، وہ کامیاب ہو گئے اس طرح، یعنی کہ وہ بالکل یقینی طور پر کامیاب ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ محنت اور مشقت کے بعد بھی وہ امید رکھتا ہے کہ کامیابی اسے ملے گی، لیکن یقینی نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے کہ کہیں چوک ہو جائے اور وہ ناکام ہو جائے، لیکن جو ایمان والے ہیں اللہ نے ان سے یقینی کامیابی کا وعدہ کیا ہے۔ ایمان والے کون ہیں؟ اللہ نے اس کا بیان بھی کیا کہ ایمان والے کون ہیں۔ جنہوں نے صرف زبان سے اعلان کیا وہ ایمان والے ہیں، جنہوں نے صرف زبان سے گواہی دی وہ ایمان والے ہیں، زبانی جمع خرچ کر کے وہ ایمان والے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، عمل کیا، نماز پڑھا، نماز قائم کیا اور نماز میں خشوع و خضوع اختیار کیا، توجہ، یکسوئی، انہماک، نماز میں دل لگنا، نماز میں پوری توجہ ہونا، یہ خشوع و خضوع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی بندگی اور عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ کو دیکھ رہے ہو اور پوری توجہ اللہ کی طرف ہے، پورا دھیان اللہ کی طرف ہے۔ آدمی کسی چیز کو دیکھتا ہے اور وہ بڑی عظیم چیز ہوتی ہے تو پوری توجہ سے دیکھتا ہے، گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم اللہ کو دیکھنے کا تصور نہیں کر سکتے تو اللہ تو یقینی طور پر تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تو یہ سوچ لو کہ تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو، اللہ کے حضور حاضر ہو۔ اب یہ اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کا تقاضا ہے کہ پورے ادب و احترام کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے رہو۔ یہ صرف آ کر کھڑے ہو جانا یہ مقصود نہیں ہے کہ آدمی مسجد میں آئے اور نماز میں کھڑا ہو جائے۔ نماز میں توجہ اور نماز کے اندر خشوع و خضوع، عاجزی اور بے بسی ضروری ہے کہ انسان اللہ کے سامنے اپنے آپ کو حاضر کر دے خشوع و خضوع کے ساتھ، اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بے بس ظاہر کرے کہ اللہ تیرے در پہ حاضر ہیں، تیرے گھر میں حاضر ہیں، تو میری عبادت کو قبول فرما لے۔ اگر انسان مسجد میں حاضر ہوا لیکن اس کا ذہن حاضر نہیں ہوا، اس کا دل و دماغ غائب ہے، تو اس کی نماز کا کوئی مقصد نہیں ہے، کہ اس کی نماز میں خشوع و خضوع ہی نہیں۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو پوری توجہ، یکسوئی، انہماک کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور جو اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو لغو سے، بیکار چیزوں سے، بیہودہ کاموں سے اعراض کرتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں بہت سے ایسے کام جو بیکار ہیں، بے مقصد ہیں، غیر ضروری کام ہیں، لیکن اپنا وقت انسان اس میں برباد کر رہا ہے، اس میں لگا ہوا ہے، ایسی چیزوں میں لگا ہوا ہے جس سے اس کے دنیا میں بھی کوئی خیر اور فائدہ نہیں، اور جس سے اس کی آخرت میں بھی کوئی بھلائی نہیں۔ ایسی رسموں کو نبھا رہا ہے جس سے اس کا کچھ بننے والا نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اپنے وقت کا نقصان، اپنے جسم کا نقصان، اپنے مال کا نقصان، ہر اعتبار سے وہ نقصان اٹھا رہا ہے۔ یہ وہ کام ہیں جو لغو ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایمان والے
بیکار چیزوں سے، بیہودہ باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، ایک مسلمان کے اسلام کے اچھے ہونے کی نشانی ہے، یہ پہچان ہے، یہ علامت ہے کہ وہ بیکار لا یعنی بے مقصد کام، غیر ضروری کام نہ کرے، بہت ضروری چیز، بہت ضروری قدم وہ اٹھائے جو اس کے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے خیر اور بھلائی کا باعث ہو۔ بیکار چیز، بیکار کام، بے مصرف چیزوں میں اپنا وقت اور اپنا پیسہ خرچ کرنا، یہ فضول خرچی ہے اور فضول وقت کا ضیاع ہے۔ تو یہ ایمان والے اس سے گریز اور پرہیز کرتے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور جو زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے؟ مال سے جو انسان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، جو نصاب کو پہنچ جائے تو صرف زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مال کو پاک نہیں کرتے، بلکہ اپنے جسم کی بھی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنے نفس کی بھی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنے نفس کا بھی تزکیہ کرتے ہیں، اپنے مال کی صفائی کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کی بھی صفائی کرتے ہیں، اپنے نفس کی بھی صفائی کرتے ہیں۔ زکوٰۃ صرف مال کی نہیں ہے بلکہ انسان کے نفس کی بھی ہے۔ قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اپنے مال کو صاف کر لیا، زکوٰۃ ادا کر دیا، اپنے باطن کو، اپنے نفس کو گندا رکھا، لوگوں سے کینہ کپٹ بغض و حسد رکھا، اپنے نفس میں، اپنے من میں میل رکھی، برائی رکھی، اپنے اندر گندگی رکھی، تو اپنے ظاہر کو صاف پاک کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ہمارا کپڑا صاف ہو گیا، ہمارا جسم صاف ہو گیا، ہمارا نفس یہ برائی سے بھرا پڑا ہے، نفس میں طرح طرح کی خرابی اور برائی ہے۔ قد افلح من تزکا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ تزکیہ نفس بہت ضروری ہے کہ انسان جس طرح اپنے اوپر کی صفائی کرتا ہے، اپنے جسم کی صفائی کرتا ہے، اپنے نفس کا تزکیہ کرے، اپنے دل کو پاک صاف رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی صفائی کی گئی۔ فرشتے نے کہا اخرج الغل والحسد من قلبی، اس دل سے کینہ کپٹ اور بغض و حسد نکال دو۔ جب فرشتوں نے آپ کے دل کی صفائی کی تو کیا کہا؟ اخرج الغل والحسد من قلبی، اس دل سے کینہ کپٹ اور بغض و حسد نکال دو، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کسی بھی مخلوق کے لیے کوئی برائی، کوئی کینہ کپٹ، کوئی بغض و حسد نہ ہو۔ ہم اپنے اوپر کو صاف کر لیں اور اپنے اندر کو گندا رکھیں تو یہ صفائی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایمان والے اپنے مال کی زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، اپنے نفس کی بھی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حفاظت یہ بہت شرمگاہ کی حفاظت، ایمان کی حفاظت ہے، اس لیے اللہ نے ایمان والوں کا ذکر کیا تو شرمگاہ کی حفاظت کا بھی ذکر کیا۔ لفروجہم حافظون، کہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ ایمان کی حفاظت ہے۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، اللہ تعالیٰ نے خواہش نفس کی تسکین کا جائز راستہ، جائز طریقہ بھی بنا دیا کہ وہ اپنے نفس کی خواہش کی تسکین اپنے ازواج سے کرے، اپنی بیویوں سے کرے۔ انسانی معاشرے میں، انسانی فطرت میں داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ایسا راستہ بتا دیا ہے کہ وہ اپنے خواہش کو جائز طریقے سے پورا کرے۔ اگر اس جائز راستے کو بند کر دیا جائے گا تو انسان غلط اور ناجائز راستہ اختیار کرے گا۔ جس قدر شادی کو مشکل بنایا جائے گا اس قدر زنا کے راستے، برائی اور بدکاری کے راستے ہموار ہوں گے، آسان ہوں گے۔ بدترین راستے، برائی کے راستے کھلیں گے۔ اگر یہ نکاح اور شادی کا بندھن اس کو مشکل بنایا جائے گا تو گناہ کے اور بدکاری کے راستے کھلیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت، جو تم میں سے شادی کی طاقت رکھتا ہے جسمانی اور مالی اعتبار سے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شادی رچائے بسائے اپنا گھر۔ ومن لم يستطع فعليه بالصوم، اور جو اس کی طاقت نہیں رکھتا وہ روزے کو لازم پکڑے، روزہ رکھے۔ فإنه اغض للبصر، اس لیے کہ شادی کرنا یہ نگاہوں کی بھی حفاظت کا ذریعہ ہے، وأحسن للفرج، اور شرمگاہ کی بھی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ تو جس قدر یہ آسان ہوگا برائی کا راستہ بند ہوگا، اور جس قدر یہ مشکل ہوگا، جس قدر اس میں اڑچنیں اور رکاوٹیں آئیں گی، اس قدر برائی کا راستہ کھلے گا، بدکاری کا راستہ کھلے گا۔
ایمان والوں کو اللہ رب العالمین نے ان صفات سے متصف کیا کہ وہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے خواہش کو جائز طریقے سے پورا کرتے ہیں، اور اللہ نے جائز راستہ بتایا کہ وہ نکاح کرے، شادی کرے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، اور جس نے اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کیا اس نے اللہ کی حدوں کو پامال کیا۔ اب جب یہ راستے بند ہو جائیں گے جائز راستے، تو وہ غلط راستہ اختیار کرے گا تو اللہ کی حدوں کو پار کرے گا۔ یہ راستہ بس ایک ہی طریقے سے یہ ضرورت پوری ہو سکتی ہے، اور وہ شادی اور نکاح ہے، اور اس کے علاوہ جس نے دوسرا راستہ اختیار کیا فاولئک هم العادون، اس نے اللہ کی حدوں کو پار کیا۔ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، جو ایمان والے ہیں وہ امانت کا خیال رکھتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے، اپنے عہد و پیمان کا خیال رکھتے ہیں۔ عہد و پیمان کا خیال، امانت کا خیال، امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ امانت کیا ہے؟ انسان کسی کا مال لے یا کسی کا حق اس کے پاس ہو، اس کی حفاظت کرے، اس حق کو ادا کرے، اس امانت میں خیانت نہ کرے۔ کسی کا راز ہو، کسی کا بھید ہو، اس راز کو فاش نہ کرے۔ کسی کی عزت اس کے پاس ہو، اس کی عزت پامال نہ کرے، اس کی عزت نہ اتارے۔ ہر اعتبار سے ایمان والے امانت کی حفاظت کرتے ہیں۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس کے پاس امانت داری نہیں اس کے پاس ایمان نہیں۔ امانت داری نہیں تو ایمان نہیں، بغیر امانت داری کے ایمان کا تصور ہی نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امین اور صادق آپ کے دشمن بھی کہتے تھے کہ آپ امین ہیں، صادق ہیں، سچے ہیں، امانت دار ہیں۔ ما جربنا علیک الا بالصدق، ابو لہب نے کہا کہ ہم نے کبھی بھی آپ کے اوپر جھوٹ کا تجربہ ہی نہیں کیا، ہمیشہ آپ کو امانت دار اور سچا پایا۔ دشمن بھی کہتے تھے کہ آپ امانت دار ہیں، سچے ہیں۔ جب آپ مکہ سے جانے لگے ہجرت کر کے تو آپ نے اپنے دشمنوں کی امانت حوالے کر دی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ ان کو حوالے کر کے ان کو سونپ کر مدینہ آئیں۔ تو ایمان امانت داری کے بغیر اس کا تصور نہیں ہے۔ ولا دین لمن لا عہد لہ، اور جو عہد و پیمان، جو انسان قول و قرار کرتا ہے، جو کہتا ہے اپنی زبان سے اس بات سے مکر جائے، پھر جائے، تو اس کے پاس دین کا کوئی تصور نہیں ہے، وہ بے دین ہے۔ وہ بے دین ہے جس کو اپنے بات کا، اپنے قول و قرار کا کوئی پاس و لحاظ نہیں۔ آج کچھ کہا، کل کچھ کہا، پلٹ گیا اپنی بات سے۔ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 پہچان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی۔ اذا حدث کذب، جب وعدہ کرے تو، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خان، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ یہ 3 نشانی ہے منافق کی، کہ وہ ہر اعتبار سے جھوٹا بھی ہے، وعدہ خلاف بھی ہے، اور امانت میں خیانت کرنے والا بھی ہے۔ کسی بھی اعتبار سے اس کے پاس سچائی نہیں ہے، ہر طرف جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ تو مومن سچائی کا علمبردار ہے، سچائی کا پاسدار ہے۔ والذین هم لفروجهم والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون۔ اور پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے نماز اور اس کی حفاظت کا ذکر کیا کہ وہ اپنے نماز کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی پابندی کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہی وارث ہیں، یہ وارث ہیں مال کے، دولت کے، عہدہ اور منصب کے، جائیداد کے نہیں، جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ الذین یرثون الفردوس، یہ جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ یہ جنت الفردوس میں، جنت میں سب سے اعلیٰ مقام کے حقدار ہیں۔ ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ تو ایمان والوں کے ساتھ اللہ نے ان اوصاف کا ذکر کیا، ان خوبیوں کا ذکر کیا کہ جو معاشرہ اور جہاں کے اہل ایمان ان اوصاف کے، ان خوبیوں کے حامل ہوں گے، وہ کتنا خوشحال، خوشگوار معاشرہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تو ہمیں ایمان کے ساتھ عمل صالح کی بھی توفیق عطا فرما، اور اہل ایمان کے اوصاف سے متصف فرما، اور جب تک اللہ تو ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر، ایمان پر زندہ رکھ، جب خاتمہ ہو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید، ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحمید، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون